بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوب کے ناظرین، آج میں آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئی ہوں ایک بچے کے بارے میں ہے۔ روبی کی شادی کو 5 سال گزر چکے تھے لیکن اولاد نہیں تھی۔ ہر وقت گھر والوں کے تانے اور میاں بھی باتوں باتوں میں سنا دیتا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے روبی کی دعائیں سن لی اور وہ ماں بننے والی تھی۔ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ ساس سسر بھی اسے بہت خوش رکھنے کی کوشش کرتے اور ان کی اکلوتی بہو تھی، شوہر کی آنکھوں کا تارا بنی ہوئی تھی۔ جب سمیع اس کی زندگی میں آیا تو اسے لگا کہ میں مکمل ہو گئی ہوں۔ مٹھائیاں بانٹی گئی، روبی کے شوہر زبیر نے کوئی کسر نہ چھوڑی، دوستوں کو دعوتیں دے ڈالی، بیٹے کی بداعش شادی کی طرح سیلیبریٹ کی گئی۔ زبیر کا دوست پرویز تو پہلے ہی زبیر کے ساتھ بہت کلوز تھا اور بھی نزدیک آ گیا۔ آہستہ آہستہ دوستی اتنی بڑھی کہ پہلے زبیر کے گھر کی عورتیں پرویز سے پردہ کرتی تھیں لیکن اب ایسا نہیں تھا۔ زبیر بیوی سے کہتا کہ بیگم کھانا لگائیں، پرویز بھائی بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ زبیر کی امی بھی اس کو اپنے بیٹے کی طرح چاہنے لگی تھی۔ عید وغیرہ کے کپڑے بنتے تو پرویز کے بھی ساتھ بنائے جاتے۔ وہ ویگن چلاتا تھا، جب بھی شہر آتا تو ان کے گھر ضرور آتا۔ وقت گزرتا گیا، سمیع اب 4 سال کا ہو چکا تھا۔ پرویز سمیع کو بہت پیار کرتا تھا۔ جب بھی آتا اس کے لیے چاکلیٹ اور کھلونے لے کر آتا، اکثر اسے چیز دلوانے کے لیے ساتھ لے جاتا۔ سمیع گوری چٹی رنگت والا بہت ہی پیارا بچہ تھا۔ پرویز اسے گود میں اٹھائے پھرتا رہتا تو زبیر کہتا، یار یہ اب بہت بڑا ہو گیا ہے، اسے چلنے دیا کرو۔ لیکن پرویز کہتا، یہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے، میں اسے اٹھا کر تھکتا نہیں۔ پھر ایک دن پرویز کافی دنوں بعد جب ان کے گھر آیا تو گھر میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے دروازے پہ دستک دی تو سمیع نے دروازہ کھولا۔ زبیر کا چھوٹا بھائی گھر میں تھا جو سو رہا تھا۔ زبیر روبی اور ماں کو ساتھ لے کر شاپنگ کرنے گئے ہوئے تھے۔ سمیع نے جیسے ہی پرویز کو دیکھا، بھاگ کر چاچو چاچو کہتا ہوا پرویز سے لپٹ گیا۔ اس نے اسے اٹھا لیا اور کہا کہ آؤ تمہیں چیز لے کر دوں، لیکن اس بار اس کی نیت بدل چکی تھی۔ شاپ پہ جانے کی بجائے وہ اسے اپنی گاڑی میں بٹھانے لگا تو سمیع نے پوچھا، چاچو پہلے چیز تو لے دیں۔ اس نے کہا کہ ہم کسی اور شاپ سے لیں گے۔ شہر سے نکلتے وقت اس نے گاڑی روکی اور بھاگ کر خود ہی ایک شاپ سے چیزیں سمیع کو لا دی۔ سمیع پہلے تو چیز وغیرہ کھانے میں مصروف ہو گیا، لیکن پھر اس نے کہا کہ چاچو گھر چلیں، میری امی ابو بازار سے آ گئے ہوں گے، انہیں گھر امی کے پاس جانا ہے۔ 2 گھنٹے سفر کرنے کے بعد وہ ویرانے میں آ گئے تھے۔ یہاں انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ پرویز نے سمیع کے کپڑے اتار دیے اور وہ رونے لگا تو اس نے اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا اور اس سے شیطانی کھیل کھیلنے لگا۔ پرویز نے اسے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا تھا۔ سمیع اب کوئی سانس لے رہا تھا۔ اس نے گلا دبا کر اسے ختم کر ڈالا اور پھر نیچے اتر کر جھاڑیوں میں گڑھا کھودا اور اسے دبا کر واپس زبیر کے گھر آ گیا اور ظاہر یہی کیا کہ اب بھی آیا ہے۔ روبی جب شاپنگ کر کے گھر آئی تو سمیع کو آوازیں دینے لگی کہ اس کے دیور نے کہا کہ میں سو رہا تھا، سمیع میرے پاس بیٹھا کھیل رہا تھا، مجھے نہیں پتا کب میری آنکھ لگ گئی، وہ شاید اپنے کسی دوست کے ساتھ باہر کھیل رہا ہوگا، گھر میں تو میں نے بھی ہر جگہ ڈھونڈا ہے۔ سب کے ہی ہاتھ پیر پھولنے لگے، پھر کیا تھا، ہر جگہ ڈھونڈا، کوئی گھر محلہ نہ چھوڑا، اخبارات ٹی وی پہ اشتہار دے دیے۔ سمیع کو گم ہوئے کافی روز ہو چکے تھے۔ روبی کی حالت پاگلوں کی سی ہو چکی تھی، نہ ہی کسی کو کھانے کا ہوش تھا اور جس طرح زبیر کی اور روبی کی حالت تھی لگتا تھا کہ یہ بھی نہیں بچیں گے۔ روبی کو جب بھی ہوش آتا سمیع سمیع پکارتی ہوئی دروازے کی طرف دوڑتی۔ پرویز زبیر اور روبی کے دیور کے ساتھ سارا دن تھانے میں ہوتا کہ شاید کسی سے کوئی پتہ چل جائے۔ ان کے گھر کی ویرانی دیکھ کر پرویز کا دل اسے ملامت کرنے لگتا۔ پولیس نے زبیر کے رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی شامل تفتیش کر لیا۔ پرویز کو بھی پولیس زبیر کے گھر سے پکڑ کر لے گئی۔ اس کے بیان میں کچھ تضاد دیکھ کر تھانے دار نے اسے حوالات میں بند کر دیا۔ زبیر نے کہا کہ یہ تو میرا جگری یار ہے، تھانے دار صاحب اسے چھوڑ دیں، لیکن اس نے نہیں چھوڑا۔ پھر جب پولیس نے اپنے طریقے سے اس سے پوچھا تو اس نے سچ بتا دیا، جسے سن کر زبیر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے کہا کہ درندے تو نے یہ کیا کیا؟ تیرا جرم اتنا بڑا ہے کہ میرا بس چلے تو تجھے بیچ چوراہے کے پھانسی دوں، ایک بار نہیں ہزاروں بار دوں، تب بھی میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوگا اور چیل کوے تجھے نوچ نوچ کر کھائیں۔ میرا دوستی کے رشتے سے اعتبار اٹھ گیا ہے، میرا بیٹا کیسے تڑپا ہوگا۔ ناظرین، ایسے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے یہ میں آپ پر چھوڑتی ہوں۔ آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے یہ کامنٹ میں شیئر کر کے بتائیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔